حضور والا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ بعد السلام، سوال یہ ہے آپ کی بارگاہ میں کہ جیسے کہ لوگ استنجا وغیرہ کرتے ہیں تو ڈھیلے سے مطلب جو ہے صفائی کر لیتے ہیں، تو میں اس پر سوال میرا یہ ہے کہ ڈھیلے سے استنجا کرنے کے بعد کیا جو ہے پانی سے صفائی ضروری ہے، اور اگر ضروری ہے تو کس طریقے سے، اس پر تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں، بڑی مہربانی ہوگی نمازی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ڈھیلے سے استنجا کرنے کے بعد پانی سے دھونا ضروری ہے؟ جی یہ آپ کا سوال ہے۔ جی اس کا جواب یہ ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈھیلے سے استنجا کرنے کے بعد جی اگر پانی سے بھی استنجا نہیں کیا اور یوں ہی وضو کر کے نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی۔ جی حالانکہ ڈھیلے سے استنجا کرنے کے بعد پانی سے دھونا ضروری نہیں۔ جی ڈھیلے سے استنجا کرنے کے بعد پانی سے دھونا نہیں ضروری نہیں۔ جی ہاں، دونوں کو جمع کرنا افضل ہے۔ جی اگر صرف ڈھیلے سے استنجا کر لے کافی ہے، جی اور صرف پانی سے کر لے تب بھی کافی ہے، جی اور دونوں کو جمع کرنا بہتر و افضل ہے، اور یہ حکم دونوں صورتوں کے لیے ہے، خواہ پائخانہ کیا ہو یا پیشاب، جی دونوں صورتوں کے لیے ہے۔ حدیث میں ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیشاب فرمایا۔ جی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک برتن میں پانی لے کر پیچھے کھڑے ہو گئے۔ جی حضور نے پوچھا یہ کیا ہے؟ عرض کیا استنجا کے لیے پانی ہے۔ ارشاد فرمایا، مجھ پر یہ واجب نہیں کیا گیا کہ ہر پیشاب کے بعد پانی سے طہارت حاصل کروں۔ جی مشکات صفحہ 44، سنن ابو داود جلد 1 صفحہ 7 کے اوپر یہ بات درج ہے۔ ماشاءاللہ۔ خلاصہ یہ کہ پیخانہ یا پیشاب کرنے کے بعد صرف مٹی کے ڈھیلوں سے یا پتھروں وغیرہ کسی بھی نجاست کو زائل یا خشک کرنے والی چیز سے استنجا کر لینا طہارت کے لیے کافی ہے۔ جی پانی سے دھونا ضروری نہیں، ہاں افضل و بہتر ہے، یا اگر نجاست موضوع استنجا سے 1 روپیہ بھر بدن کے حصے پر پھیل گئی ہو جی تو پانی سے دھونا ضروری ہے۔ اس مسئلے کو تفصیل سے جاننے کے لیے دیکھیے فتاوی رضویہ جلد 2 صفحہ 165 پر یہ بات تفصیل کے ساتھ دیکھی جا سکتی ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ جو لوگ سفر میں رہتے ہیں وہ اپنے ساتھ اس مقصد کے لیے کوئی پرانا کپڑا رکھ لیا کریں، یا پانی نہ ملنے کی صورت میں طہارت کے لیے بہت کام آتا ہے۔ جی نماز میں داہنے پیر کا انگوٹھا سرکنے کا مسئلہ، بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ داہنا پیر کا جو انگوٹھا ہے جی وہ اگر کہیں ادھر ادھر ہو گیا، سرک گیا، جی تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ جی لوگ اس بات کو کہتے ہیں، اس کا مسئلہ کچھ اور ہے، سماعت کریں۔ جی ارشاد نوازی۔ عام طور سے دیہاتوں میں اس کو بہت برا جانتے ہیں، جی یہاں تک کہ نماز میں داہنے پیر کا انگوٹھا اگر تھوڑا بہت سرک جائے تو نماز نہ ہونے کا حکم لگا دیتے ہیں۔ جی بعض لوگ اس انگوٹھے کو نماز کی کلیاں یا کھوٹا کہتے ہیں، جی کہتے بھی سنے گئے ہیں۔ یہ سب جاہلانہ باتیں ہیں۔ جی کسی بھی پیر کا انگوٹھا سرک جانے سے نماز میں کوئی خرابی نہیں آتی۔ جی ہاں، بلا وجہ نماز میں قصدن کوئی حرکت کرنا، خواہ جسم کے کسی حصے سے ہو، مبعث مکروہ ہے۔ جی حضرت علامہ مفتی جلال الدین صاحب قبلہ امجدی فرماتے ہیں، جی داہنے پیر کا انگوٹھا اپنی جگہ سے ہٹ گیا تو کوئی حرج نہیں۔ جی ہاں، مقتدی کا انگوٹھا داہنے یا بائیں یا آگے پیچھے اتنا ہٹا کہ جس سے صف میں کشادگی پیدا ہو، جی یا سینہ صف سے باہر نکلے جی تو مکروہ ہے۔ جی فتاوی فیض الرسول جلد 1 صفحہ 370۔ خلاصہ یہ کہ عوام میں جو مشہور ہے کہ نماز میں داہنے پیر کا انگوٹھا اگر اپنی جگہ سے تھوڑا سا بھی سرک جائے جی تو نماز نہیں ہوتی، یہ ان کی جہالت اور غلط فہمی ہے۔ جی سجدے میں پیر کی انگلیوں کا پیٹ زمین پر نہ لگنا، جی اہم مسئلہ ہے۔ اس مسئلے سے کافی لوگ غافل ہیں، اور پیر کی انگلیوں کے صرف سرے زمین سے لگ جانے کو سجدہ سمجھتے ہیں، جی اور بعض کا تو صرف انگوٹھے کا سرا ہی زمین سے لگتا ہے، جی اور باقی انگلیاں زمین کو چھوتی بھی نہیں۔ اس صورت میں نہ سجدہ ہوتا ہے
نہ نماز، جی ماشاء اللہ، نہ سجدہ ہوتا ہے نہ نہ نماز، نماز۔ سجدے میں پیر کی انگلیوں کے صرف سرے نہیں بلکہ انگلیوں پر زور دے کر قبلہ کی طرف انگلیوں کا پیٹ زمین سے لگانا چاہیے۔ فتاوی رضویہ شریف جلد 1 صفحہ 556 پر ہے۔ جی سجدے میں کم از کم ایک انگلی کا پیٹ زمین سے لگا ہونا فرض ہے جی اور پاؤں کی اکثر انگلیوں کا پیٹ زمین پر جمانا واجب ہے۔ ماشاء اللہ، اذان کے وقت باتیں کرنا، اذان ہوتی رہتی ہے، لوگ آپس میں بات جی کرتے بہت رہتے ہیں، اہم مسئلہ، تو اذان کے وقت باتوں میں مشغول رہنا ایک عام بات ہو گئی ہے۔ جی عوام تو عوام، بعض خواص اہل علم تک اس کا خیال نہیں رکھتے، جی حق ہے، جبکہ حدیث شریف میں ہے جو اذان کے وقت باتوں میں مشغول رہے اس پر خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے۔ اللہ اکبر، مسئلہ یہ ہے کہ جب اذان ہو تو اتنی دیر کے لیے سلام، بات چیت اور جواب سلام تمام کام بند کر دے، جی یہاں تک کہ قرآن مجید کی تلاوت میں اگر اذان کی آواز آئے تو تلاوت روک دے اور اذان غور سے سنے جی اور جواب دے۔ راستہ چلنے میں اذان کی آواز آئی تو اتنی دیر کھڑا ہو جائے، سنے اور جواب دے۔ جی اگر چند اذانیں سنے تو صرف پہلی کا جواب دینا سنت ہے اور سب کا دینا بھی بہتر ہے۔ بہار شریعت حصہ 3 صفحہ 36 پر یہ بات درج ہے۔ ماشاء اللہ، تکبیر کھڑے ہو کر سننا چاہیے یا بیٹھ کر، جی اہم مسئلہ ہے، اس پہ لوگ جو ہے، اب وہ دیکھو نا کہ لوگ جیسے اللہ اکبر کہتے ہیں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جی جب تکبیر کہنے والا حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے کہے جی اور امام اور مقتدی جو وہاں موجود ہیں ان کو اسی وقت کھڑا ہونا چاہیے، جی مگر بعض جگہ شروع تکبیر سے کھڑے ہونے کا رواج پڑ گیا ہے جی اور لوگ اس رواج پر اتنے اڑ جاتے ہیں کہ حدیثوں اور فقہی کتابوں کی پرواہ نہیں کرتے جی اور منمانی ضد اور ہٹ دھرمی سے کام لیتے ہیں۔ جی فتاوی عالمگیری جو بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے حکم سے اب سے تقریباً 350 سال پہلے جی اس دور کے سبھی بڑے بڑے علماء نے مشورے کے ساتھ لکھی، اس میں ہے یقوم القوم والامام اذ قال المؤذن حی علی الفلاح، مؤذن جس وقت حی علی الفلاح کہے تب امام اور مقتدیوں کو کھڑا ہونا چاہیے۔ جی فتاوی عالمگیری جلد 1 کتاب الصلاۃ باب الاذان فصل 2 صفحہ 58 پر یہ بات درج ہے۔ جمعہ کی دوسری اذان مسجد کے اندر ہونا چاہیے یا مسجد کے باہر؟ جی اہم مسئلہ ہے، اس پہ لوگ بعض جگہ اعتراض کرتے ہیں، جی امام کے سامنے پڑھ دیتے ہیں۔ فقہ حنفی کے تقریباً ساری کتابوں میں یہ بات صاف لکھی ہوئی ہے جی کہ کوئی اذان مسجد میں نہ دی جائے۔ جی خود حدیث شریف سے بھی یہی ثابت ہے جی اور کسی حدیث اور کسی اسلامی معتبر و مستند کتاب میں یہ نہیں ہے کہ کوئی اذان مسجد کے اندر دی جائے، جی مگر پھر بھی بعض جگہ کچھ لوگ جمعہ کی دوسری اذان مسجد کے اندر امام کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں جی اور سنت پر عمل کرنے سے محروم رہتے ہیں جی اور محض ضد اور ہٹ دھرمی کی بنیاد پر رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اور بعض جگہ پر تو لاؤڈ اسپیکر مسجد کے اندر رکھ کر پانچوں وقت اذان پڑھنے لگے ہیں۔ جی اس طرح اذان دینے والے اور دلوانے والے سب گنہگار ہیں۔ فتاوی عالمگیری میں ہے لا یؤذن فی المسجد، مسجد میں کوئی اذان نہ دی جائے، جی یعنی چاہے وہ خطبے کی اذان ہو جی اور چاہے 5 وقتہ اذان ہو، جی یہ اذان مسجد کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ جی عالمگیری باب الاذان فصل 2 صفحہ 55 کے اوپر یہ بات درج ہے۔ ہے، ماشاء اللہ، کیا داہنی جانب سے اقامت کہنا ضروری ہے؟ جی یعنی امام کے تھوڑا انسان دائیں جانب ہو، جی کیا ایسا کرنا ضروری ہے؟ آج کل یہ ضروری خیال کیا جاتا ہے کہ اقامت یا تکبیر جو جماعت قائم کرنے سے قبل مؤذن لوگ پڑھتے ہیں، جی اس میں پڑھنے والا امام کے پیچھے یا داہنی طرف ہو اور بائیں جانب کھڑے ہو کر تکبیر پڑھنے کو ممنوع خیال کرتے ہیں۔ جی
حالانکہ تکبیر بائیں طرف سے پڑھنا بھی منع نہیں ہے۔ جی سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں اور اقامت کی نسبت بھی تعین جہد کی داہنی طرف ہو یا بائیں طرف، فقیر کی نظر سے نہ گزری۔ جی ہاں اس قدر کہہ سکتے ہیں کہ محاذات امام پھر جانب راست مناسب تر ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 2 صفحہ 465۔ خلاصہ یہ کہ امام کے پیچھے داہنی طرف سے پڑھنا زیادہ بہتر ہے، جی لیکن بائیں طرف سے پڑھنا بھی جائز ہے، جی اور اس سے نماز میں کوئی کمی نہیں آتی، جی اور داہنی طرف کو ضروری خیال کرنا غلط فہمی ہے۔ جی ماشاء اللہ۔ نمازی کے سامنے سے گزرنا منع ہے اور ہٹنا گناہ نہیں۔ جی گزرنا منع ہے جی اور ہٹنا گناہ نہیں۔ گناہ نہیں۔ عام طور سے مساجد میں دیکھا گیا ہے کہ 2 شخص آگے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، جی یعنی ایک پیچھے صف میں اور دوسرا اس کے سامنے اگلی صف میں۔ جی اگلی صف میں نماز پڑھنے والا پیچھے والے سے پہلے فارغ ہو جاتا ہے جی اور پھر اس کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرتا رہتا ہے جی کہ وہ سلام پھیرے تب یہ وہاں سے ہٹے، جی اور اس سے پہلے ہٹنے کو نمازی کے سامنے سے گزرنا خیال کیا جاتا ہے، جی حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آگے نماز پڑھنے والا اپنی نماز پڑھ کر ہٹ جائے تو اس پر گزرنے کا گناہ نہیں ہے، جی نہ وہ نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کے برابر میں وارد شدہ حدیث میں مذکور وعید کا مصداق ہے۔ جی خلاصہ یہ کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا منع ہے، ہٹنا منع نہیں۔ جی صدر السریہ حضرت مولانا امجد علی صاحب اعظمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جی اگر 2 شخص نماز کے آگے سے گزرنا چاہتے ہوں جی اور سترہ کو کوئی چیز نہیں تو ان میں سے ایک نمازی کے سامنے اس کی طرف پیٹ کر کے کھڑا ہو جائے جی اور دوسرا اس کی آڑ پکڑ کے گزر جائے، پھر وہ دوسرا اس کی پیٹھ کے پیچھے نمازی کے طرف پشت کر کے کھڑا ہو جائے اور یہ گزر جائے، وہ دوسرا جدھر سے آیا اسی طرف ہٹ جائے۔ عالمگیری رد المختار بہار شریعت حصہ صوب صفحہ 159۔ اس سے ظاہر ہے کہ گزرنے اور ہٹنے میں فرق ہے، اور گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ نمازی کے سامنے ایک طرف سے آئے اور دوسری طرف نکل جائے، یہ یقیناً ناجائز و گناہ ہے، اور اگر نمازی کے سامنے بیٹھا ہے اور کسی طرف ہٹ جائے تو یہ گزرنا نہیں ہے اور اس میں کوئی گناہ نہیں، واللہ تعالی عالم۔ نماز میں امام کے لیے لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کرنا جی اب بعض جگہ ہونے لگا ہے، جی اور بعض مفتیان اسلام نے اس پہ فتویٰ بھی دے دیا ہے، جی لیکن یہ جو ہے علامہ تطہیر احمد رضوی بریلوی جو اپنی کتاب لکھتے ہیں غلط فہمیاں اور ان کی اصلاح، جی اس کے اندر جو باتیں درج ہیں وہ میں آپ تک پہنچانے لگا ہوں۔ جی کرم نوازی۔ نماز باجماعت میں امام کے لیے لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کا رواج عام ہوتا جا رہا ہے، اور لوگوں نے نماز باجماعت میں امام کے لیے جواز کے پہلو بھی تلاش کر لیے اور بحث و مباحثے کے ذریعہ اپنے آرام کا راستہ ڈھونڈ لیا، اور یہ بھی نہ سوچا کہ نماز کا اسلام میں کیا مقام ہے۔ جی بے شک نماز اسلام کی پہچان ہے، جی بے شک نماز جان اسلام، روح اسلام، علامت اہل ایمان ہے، بے شک نماز پیغمبر اسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور ان کے مبارک دل کا آرام ہے، تو کم از کم اس اہم اسلامی فریضے اور ایسی عبادت کو جس میں بندہ ہر حال سے زیادہ اپنے رب سے قریب ہوتا ہے، سائنسی ایجادات اور جدید ٹیکنالوجی کے حوالے نہ کر کے اس انداز پر رہنے دیجئے جیسا کہ زمانے پاک رسول گرامی وقار علیہ السلام میں ہوتی تھی۔ مگر افسوس صد افسوس، نماز میں لوگوں نے لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کر کے زمانہ نبوی کی یادوں کو بھلا دیا، لمبی لمبی قطاروں میں مکبرین کی گونجتی ہوئی اللہ اکبر کی صداؤں کو خواب دیرینہ بنا دیا۔ جدید تحقیقات سے بھی یہ بات خوب واضح ہو چکی ہے کہ لاؤڈ اسپیکر سے نکلنے والی آواز امام کی اصل آواز نہیں ہوتی، تو ظاہر ہے کہ جو لوگ اس
خارجی آواز پر اقتدا کرتے ہیں ان سب کی نماز خراب ہو جاتی ہے۔ بسا اوقات درمیان میں لاؤڈ اسپیکر بند ہو جاتا ہے اور اس پر بھروسہ کر کے اس کے عاشقوں نے مکبرین کا انتظام بھی نہیں کیا ہوتا ہے تو نماز کے ساتھ کھلواڑ ہو کر رہ جاتا ہے۔ مگر مائکروفون کے دیوانوں کو اس سب سے کیا مطلب؟ ان کے نزدیک زیادہ لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے سوائے لاؤڈ اسپیکر کے اور کوئی ذریعہ ہی نہیں رہ گیا۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ صحیح بات یہ ہے کہ جن علماء نے نماز میں لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کو ناجائز قرار دیا انہی نے نماز کی شان کو باقی رکھا اور اس کے مقام کو سمجھا، اور جنہوں نے چھوٹ دے دی انہوں نے نماز کی اہمیت ہی کو نہیں سمجھا اور وہ مولوی ہو کر بھی نماز کی لذت سے ناآشنا اور اس کی برکتوں حکمتوں سے محروم رہے۔ مغرب اور عشاء کی نماز کب تک پڑھی جا سکتی ہے؟ جی کافی لوگ تھوڑا سا اندھیرا ہوتے ہی یہ خیال کرتے ہیں کہ مغرب کی نماز کا وقت نکل گیا، اب نماز قضا ہو گئی، اور خواہ مخواہ نماز چھوڑ دیتے ہیں یا قضا کی نیت سے پڑھتے ہیں۔ مغرب کی نماز کا وقت غروب آفتاب سے لے کر غروب شفق تک ہے، اور شفق اس سفیدی کا نام ہے جو پچھم کی طرف سرخی ڈوبنے کے بعد اتر دکھن صبح صادق کی طرح پھیلتی ہے۔ مغرب کی نماز جلدی پڑھنا مستحب ہے اور بلا عذر 2 رکعتوں کے مقدار دیر لگانا مکروہ تنزیہی، یہی خلاف اولا ہے، اور بلا عذر اتنی دیر لگانا جس میں کثرت سے ستارے ظاہر ہو جائیں مکروہ تحریمی اور گناہ ہے۔ احکام شریعت صفحہ 137۔ اگر نہ پڑھی ہو تو پڑھے، اور جب تک عشاء کا وقت شروع نہیں ہوا ہے ادا ہی ہوگی، قضا نہیں۔ اور یہ وقت سورج ڈوبنے کے بعد کم از کم 1 گھنٹہ 18 منٹ اور زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ 35 منٹ ہے، جو موسم کے لحاظ سے گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، یعنی 1 گھنٹے کے اوپر 18 سے 35 منٹ کے درمیان گھومتا رہتا ہے۔ عشاء کی نماز کے بارے میں بھی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا وقت 12 بجے تک رہتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ عشاء کی نماز کا وقت فجر صادق طلوع ہونے یعنی سحری کا وقت ختم ہونے تک رہتا ہے۔ تہائی رات سے زیادہ تاخیر بلا وجہ کرنا مکروہ ہے۔ مسجد میں اپنی ذات کے لیے سوال کرنا۔ آخری بات، جی آج کل مسجدوں میں سوال کرنے اور بھیک مانگنے کا رواج بہت بڑھتا جا رہا ہے۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ ادھر امام صاحب نے سلام پھیرا، ادھر کسی نہ کسی نے، اور بعض اوقات کئی لوگوں نے اپنی آپ بیتی سنانا اور مدد کرو بھائیوں کی پکار لگانا شروع کر دیا۔ حالانکہ یہ نہایت غلط طریقہ ہے۔ ایسے لوگوں کو اس حرکت سے باز رکھا جائے اور مسجدوں میں بھیک مانگنے سے سختی سے روکا جائے۔ صدر الشریعہ حضرت مولانا امجد علی صاحب قدس سرہ فرماتے ہیں، مسجد میں سوال کرنا حرام ہے اور اس سائل کو دینا بھی منع ہے۔ بہار شریعت حصہ سوم صفحہ 184 کے اوپر یہ بات درج ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ایسے لوگ یا تو باہر دروازے پر سوال کریں یا امام مسجد وغیرہ کسی سے کہہ دیں کہ وہ ان کی ضرورت سے لوگوں کو آگاہ کر دیں۔ یہ باتیں قوم جو نہیں جانتی ہے، میرا ایک معمول ہے اور وصول کے مطابق میں ان باتوں کو قوم کی رہنمائی کے لیے قوم تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اسی لیے یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں تاکہ یہ باتیں قوم تک پہنچیں اور قوم ان باتوں پر عمل کرے، اور دعا ہے کہ مالک و مولا سب سے پہلے ہم جیسے گنہگاروں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اس کے بعد سننے والے حضرات جو ہوں، جہاں کے بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو شریعت کا پابند بنائے اور سبھی حضرات کو شریعت مصطفیٰ پر عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الہ العالمین، اتنی دیر کی گفتگو میں کسی قسم کی لغزشیں، غلطیاں، کوتاہیاں سرون ساون قصدن لفظن مانن ہوئی ہوں، مالک و مولا اپنے حبیب کے صدقے سے معاف فرما۔ آمین۔ اور میں گزارش کرتا ہوں میرے دینی بھائیوں، اسلامی بھائیوں، اگر یہ باتیں آپ تک پہنچ جائیں تو آپ اپنے جاننے والے، پہچاننے والے، ماننے والے لوگ جو ہوں، دوست ہوں، رشتہ دار ہوں، احباب ہوں، جو بھی ہوں، ان حضرات کو اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور بتائیے
شاہ رجا اسلامی معلومات کو سبسکرائب کیجئے تاکہ یہ باتیں لوگوں تک پہنچتی رہے اور ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں گوشے گزار ہوں مالک و مولا، ہم تمامی حضرات کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ آمین ثم وما آمین۔ علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر فی الدارین۔